اللہ نہیں بیٹھے ہیں ایک سوال آیا ہے کہ بارات کیا ہے، وضاحت فرمائیں۔ اللہ اکبر، بارات آپ لوگ جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ میں سمجھتا ہوں چھوٹا سا بچہ بھی اتنا گندا ہے، یہ رسم اتنی گندگی اس میں ہے، ایک چھوٹے سے بچوں کو بھی پتہ ہے بارات کس کو کہتے ہیں۔ باقاعدے 100 200 آدمیوں کا ٹولی بنا کر کے جناب عالی دوسرے گاؤں یا جو دلہن کا گھر ہے اس کے اندر جانا، بھکاری بن کر کے وہاں کے کھانے میں کیڑے نکالنا، وہاں کے کھانے کی تعریف کرنا، وہاں بیٹھنا اور کھا پی کر کے ڈکرنا، یہی بارات ہے۔ رات بھر 2 رات تک 200 500 بعض لوگ کہتے ہیں جی ہزار آؤ، تو کبھی اسٹارٹر آ رہا ہے تو کبھی مرغی کے لولی کیا کہتے ہیں اس کو، آج کل یہاں ہندوستان میں چلتا ہے نا، مرغی کے ٹانگوں کے لولی پاپ چلتے ہیں، ہاں لیگ پیس، دیکھو ان کو بہت یاد ہے، خوب کھائے انہوں نے، حرام کھائے ہو توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی قسم توبہ کرو، اور یہاں سے اٹھو تو توبہ کر کے اٹھو، آئندہ کوئی بارات ورات میں نہ جانا، نہ بارات بلانا، کہنا نہیں، نہ بارات جائیں گے نہ بارات لانے دیں گے، تمہیں شادی کرنی ہے آؤ، بیٹھ کر کے گھر کے اندر نکاح، 2 4 10 آدمی آ گئے، نکاح مولانا صاحب کو بلایا، ان کو نکاح کروایا، اللہ خیر، ولیمہ کرو، جاؤ ولیمہ کرو، ذبح کرو 10 بکرے، 15 20 50 بکرے کھلاؤ پورے گاؤں کو، کس نے منع کیا آپ کو؟ ولیمہ نہیں کریں گے۔ بعض لوگوں نے تو ہم کو یہ بھی بتایا کہ بعض جگہوں پہ پہلے کھانا وانا کھلا دیتے ہیں، ولیمہ پہلے نکاح بعد میں کرواتے ہیں۔ یہ کون سی الٹی گنگا بہ رہی ہے بھیا؟ نکاح بعد میں ہوتا ہے، ولیمہ پہلے کھلا دیا جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو بارات لے جانا، بارات کا مطالبہ کرنا، ایسا نہیں کرنا، یہ سب حرام ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ لوگ کرو کہ جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں، نہیں خیر چھوڑو ان کو بیچاروں کو، وہ اپنے بس میں نہیں رہتے نا، ان کا ابا ڈنڈا لے کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ آج کل بالکل صحیح بول رہا ہوں نہیں، واللہ بتا رہا ہوں، یہ ابا تمہیں اللہ ہدایت دے، ابا لوگوں اور اماں لوگوں تمہیں اللہ ہدایت عطا فرمائے، بیٹوں کو مت مجبور کرو، ان کی شادیاں سادگی کے ساتھ کرو۔ اللہ کی قسم، کھجوروں پر ستوؤں پر شادیاں ہوتی تھیں تو طلحہ زبیر جیسی شخصیات پیدا ہوتی تھی، امام بخاری اور امام مسلم جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے، اور تم نے جب سے یہ کیا کہتے ہیں کار اور بنگلے لیے ہیں نا، ایسے ناچنے گانے والے آڑے ٹیڑھے لڑکے پیدا ہوئے ہیں گلی کوچوں میں جو فساد پیدا کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ سے توبہ کرو، اہل حدیثوں، اپنے سماج سے، اپنے معاشرے کو پاک کرو۔ میں علماء حضرات سے کہوں گا کہ اللہ کے لیے اگر کوئی شخص برات لاتا ہے تو کہہ دو ہم تمہارا نکاح نہیں پڑھائیں گے، بھلے 500 نہیں ملا، 1000 نہیں ملا، نو پرابلم، میں دے دوں گا، مجھے بتا دینا، لیکن ایسے لوگوں کا نکاح نہیں پڑھانا۔ اور بالخصوص ہندوستان کے بہت سارے تو ایسے علاقے کہ ہم نے سنے وہاں تو ڈی جے اوجے بھی لے کے جاتے ہیں، راجستھان کے اندر، ابھی میں 2 4 دن پہلے وہاں پہ تھا، بتاتے ہیں یہاں تو باقاعدے اہل حدیث بھی ڈی جے گاجے باجے لگا کے بارات لے کے جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ آپ لوگ کہاں چلے گئے؟ یہ کہاں بھٹک رہے ہیں آپ؟ اما سعودی عرب کے اندر اللہ کی قسم لڑکی ایک دھاگا بھی اپنے گھر سے نہیں لاتی، ایک دھاگا بھی اپنے گھر سے نہیں لاتی، وہ کپڑا جو پہن کے اپنے شوہر کے پاس آتی ہے نا، وہ کپڑا بھی وہ شوہر خرید کے اس کے گھر بھیجتا ہے، سونا بھیجتا ہے، اور یہی نہیں، تقریباً 25 یا 30 ہزار ریال، جو اسے میں سمجھتا ہوں انڈیا کے پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے ہو گئے، 5 6 لاکھ 8 لاکھ روپے ہو گئے تقریباً، روپے صرف ماں لیتی ہے، ماں کو بخشش دیتے ہیں، ہدیہ دینا پڑتا ہے، تحفہ دینا پڑتا ہے ماں کو، کیونکہ ماں نے پالا پوسا ہے۔ تم ماں کو کتنا دے دو؟ بغیر تو تم نے تو بیوی کو چھین کر کے لے لیا، تم ماں کو کیا دو گے؟ خاک؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا دو گے مادری حق؟ کیا دو گے پدری حق؟ ارے باپ نے ماں نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے تمہیں سونپے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، جاؤ مرد بن کر کے، اور اپنی گاڑی سے اس کو اپنے گھر کو سجاؤ، اسے کپڑے دو، اسے زیور دو، اسے سونے دو، اسے مہر دو۔ اللہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک دفعہ مہر کو شارٹ کیا، کہا مہر کم ہونا چاہیے، بہت زیادہ لوگ مہر مانگتے ہیں۔ ایک بڑھیا کھڑی ہوئی مسجد نبوی میں، اور اس نے کہا امیر المومنین معذرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا وَلَوْ آتَيْتُمُوهُنَّ بِقِنْطَارٍ، تم نے انہیں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا دیا ہے تو ان سے واپس مت لو،
تو اللہ تو کہتا ہے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اگر کوئی دینا چاہے تو دے دے۔ آپ کون ہوتے ہیں اللہ کے اس فرمان پر بندش لگانے والے اور مہر کو بالکل لمیٹڈ کرنے والے، مختصر کرنے والے؟ تو مہر دو، لیکن تم تو 5.25 روپے 51 آنے پتہ نہیں کتنے مہر بڑھاتے ہو، اور باپ سے کہتے ہو ہم کو کار چاہیے، ہم کو بنگلہ چاہیے، ہم کو کھیت چاہیے، ہم کو فلاں چاہیے۔ یہ انٹرنیشنل بھکاری نہ بنو، مرد بنو، مرد۔ اپنی چارپائی، اپنے پلنگ، اپنے فریج، اپنے واشنگ مشین، اپنا کمرہ، اپنے بسترے، ذرہ ذرہ اپنے ٹاولز، یعنی حد ہو گئی یار، لنگی تک باپ دیتا ہے۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ، تمہارے پاس تولیے نہیں ہے؟ استغفر اللہ، توبہ کرو، توبہ کرو، انشاءاللہ۔ بولو نوجوانوں، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں استقامت